کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ کچھ گھروں میں جا کر ہمیں اتنا زیادہ سکون ملتا ہے کہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تھوڑی دیر اور بیٹھتے ہیں پھر جائیں گے، اور کچھ گھروں سے جب ہم واپس آتے ہیں تو ہمارا دل اتنا زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، ہمارا موڈ اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے کہ ہم گھر آ کر یہ دل میں اپنے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم اس گھر میں کبھی نہ جاتے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ ہر گھر کا دروازہ ہمارے لیے نہیں کھلتا، اور نہ ہی ہر محفل ہمارے فائدے کی ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہر کسی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط بنائیں، اپنا تعلق جو ہے پہلے سے بہتر بنائیں، ہر ملاقات سے ہمیں ان سے مل کر سکون حاصل ہو، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ ہر خاندان میں ایسے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں جو اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں، ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ وہ اگلے بندے کو نیچا دکھائیں۔ تو وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر آپ کو کبھی نہیں جانا چاہیے؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل وائف لائف سٹوری۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اگر آپ ویڈیو پر آ چکے ہیں تو بھرپور میرا ساتھ دیجیے گا، ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ میں اور آپ ایک فیملی بن کر اپنے مسئلے مسائل حل کر سکیں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے آج تک اپنی سیلف رسپیکٹ پر کام نہیں کیا تو آج سے اپنی سیلف رسپیکٹ پر کام کرنا سٹارٹ کر دیں۔ دیکھیے، ایک ہی گھر میں بار بار جانا ہماری زندگی پر نیگیٹو اثر ڈالتا ہے۔ میں کہتی ہوں ہر انسان میں اتنی تو سمجھ اور عقل ہونی چاہیے کہ جو لوگ زیادہ دیر آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ بھی اسے برداشت نہ کریں، بغیر کسی پچھتاوے، بغیر کسی ڈر کے یا خوف کے۔ آپ بھی اسے عزت دینا کم کر دیں جو آپ کی عزت نہیں کرتا۔ نمبر 1، وہ گھر جہاں پر آپ کا اچھے طریقے سے کوئی بھی ویلکم نہیں کرتا، یا پھر وہاں آپ کو دیکھ کر کوئی بھی خوش نہیں ہوتا، چاہے وہ آپ کے بھائی کا گھر ہے، آپ کا میکا ہے، یا پھر آپ کے کسی بھی رشتہ دار کا گھر ہے، کبھی بھی ایسے گھر میں نہ جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بہنیں چھٹیاں ہوتے ہی اپنے میکے جانے کی تیاری کر لیتی ہیں تاکہ وہ سسرال کے کاموں سے یا پھر اذیت سے کچھ دن جو ہے ان کو ریسٹ مل جائے، لیکن جب وہ اپنے میکے جاتی ہے وہاں پر بھی بھابھی کا منہ بنا ہوتا ہے۔ بھابھی تو بس ہر وقت طنز دیتی رہتی ہے کہ بچے بہت زیادہ بدتمیز ہے میری نند کے، یا پھر ہمارا اتنا زیادہ خرچہ ہو جائے گا، اب پتہ نہیں اس نے کب جانا ہے، کتنے دن رہے گی، 3 ٹائم میں اتنا زیادہ کھانا بناتی ہوں، مجھے تو ریسٹ کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا۔ اور کبھی کبھار خود والدین بھی تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے مائکے جو ہے اس لیے جاتی ہیں کہ کچھ دن ریسٹ مل جائے گی، لوگوں سے ملوں گی، ذہن جو ہے میرا وہ فریش ہو جائے گا، لیکن آپ جا کر وہاں پہلے سے اور بھی زیادہ تکلیف میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اپنوں کا رویہ ایسا، اور وہ گھر جہاں پہ آپ نے اپنا پورا بچپن گزارا ہو، وہ آپ کے لیے آپ کا اچھے سے ویلکم نہ کریں، طرح طرح کی آپ کو اور آپ کے بچوں کو باتیں سنائیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ آپ نے کچھ دن 2-3 دن رہ کر اپنے گھر واپس آ جانا ہے، تو اس سے اچھا ہے آپ کبھی بھی جائیں ہی نہ ایسے گھر، آپ صرف اپنے گھر رہیں، کیونکہ جس گھر میں آپ کی رسپیکٹ نہیں، آپ کے بچوں کی رسپیکٹ نہیں، یا پھر آپ کا اچھے طریقے سے کوئی ویلکم نہیں کرتا، طرح طرح کی آپ کو باتیں سناتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر رہیں۔ نمبر 2، فائدہ اٹھانے والے لوگوں کا گھر۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف کام پڑنے پر آپ کو یاد کرتے ہیں۔ ویسے تو انہوں نے آپ کو کبھی جو یاد کرنا ضروری نہیں سمجھا، لیکن جب انہیں کوئی کام آپ سے ہوتا ہے، پیسے ادھار لینا یا اپنا کوئی مطلب نکلوانا، یا پھر آپ سے کوئی بھی اپنی ضرورت پوری کروانی ہو پھر وہ آپ کو ہر صورت جو میں کہتی ہوں یاد ضرور کرتے ہیں۔ ویسے وہ آپ کے وقت کی اور آپ کے جذبات کی کوئی قدر نہیں کرتے، لیکن جب انہوں نے آپ سے اپنا کوئی مطلب یا پھر کوئی ضرورت پوری کروانی ہو تو وہ اتنے زیادہ میٹھے بن رہے ہوتے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، صرف اپنی ضرورت اور اپنے کام نکلوانے کا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ جہاں پر تعلق وہی اچھا ہوتا ہے جہاں عزت اور آپ کو توازن اور آپ کی قدر کی جائے۔ تو اپنی ایک اپنے ریلیشن شپ میں اپنی ایک حدود بنا لیں، اور ایسے گھر میں بھی کبھی نہ جائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تعلق نہ رکھیں جو صرف آپ کو ضرورت کے وقت یا پھر کام یا مطلب کے وقت یاد کرتے ہیں۔ نمبر 3، لڑائی جھگڑے والا گھر۔ ایسا گھر جہاں شور شرابہ، جھگڑا معمول ہو، میاں بیوی کی لڑائی عام ہو، بچوں کے سامنے بدتمیزی بہت زیادہ کی ہوئی ہو۔ تو اگر آپ ایسے گھر جائیں گے تو ایسے ماحول کو دیکھیں گے تو میں کہتی ہوں دیکھنے والوں کو نہیں بلکہ سننے والوں کو بھی بہت زیادہ ماحول جو ہے وہ متاثر کرتا ہے۔ خاص طور پر
آپ کے بچے اگر ساتھ ہوں تو بچوں کی شخصیت پر بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ بار بار ایسے ماحول میں جانا آپ کے مزاج کو بھی نا منفی میں ڈال دیتا ہے، آپ بھی نیگیٹو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ میں نا اپنے نا ایسے خاندان میں جب میں اپنی امی ابو کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے نا، بچپن میں جاتے تھے نا، تو ہم نے بھی یہی بات دیکھنی کہ ہم نے سال بعد بھی جانا یا 6 مہینے بھی بعد بھی نا اپنے اس خاندان مطلب رشتہ داروں کے گھر جب ہم جاتے تھے نا، تو اکثر انکل انٹی کی نا اتنی زیادہ لڑائی ہوتی تھی۔ تو میرے امی اور ابو بھی یہ سوچتے تھے کہ ہم جب بھی آتے ہیں یہ ہمیں بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں، تو یہ اس وقت بھی نا لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو نا کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے گھر مہمان ہیں یا بچے ہیں یا 4 لوگ اور بیٹھے ہوئے، ہم جو ہے ہمیں کچھ ایک دوسرے کی عزت کا بھی خیال کرنا چاہیے، کوئی حیا کرنا چاہیے، لیکن نہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ، تو ایسی ہے، تو ویسا ہے، تم نے مجھے ساری زندگی ذلیل کر کے رکھا۔ ہمارے بچوں کے سامنے مطلب ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی تھی ہمارے بچے بھی سن رہے ہیں، ہمارے مہمان آئے وہ بھی سن رہے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کبھی بھی ایسے گھر میں بھی نہ جائیں جہاں پر ہر وقت لڑائیاں ہوں، اور آپ جاتے ہی نا میں کہتی ہوں آپ کا خود بخود ہی جو ہے نا موڈ آف ہو جاتا ہے، آپ کا ذہنی توازن جو ہے نا، ذہنی آپ کو سکون جو ہے نا وہ بھی اس ٹائم خراب ہو جاتا ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کاش ہم ایسے گھر میں کبھی نہ آتے، تو میں کہتی ہوں کبھی بھی نہ جائیں، بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایسے گھر میں نہ جائیں کہ جس گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، کیونکہ آپ گھر آ کر بھی نا اسی ماحول کو اپنے مائنڈ میں سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنا موڈ فریش کرنے کے بجائے نا بہت زیادہ پریشانیاں اپنے ساتھ اور لے کر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو سوٹ دکھایا ہے، بینگلز اور ساتھ میں ایئر رنگز، یہ میں نے خود شاپنگ نہیں کی، یہ میرے مائکے سے مجھے عید آئی ہے۔ بے شک بیٹیوں کو نا پورا سال وہ کپڑے بناتی رہے نا، میں کہتی ہوں بیٹی کو نا ایک امید ہوتی ہے، ایک آس اس نے لگائی ہوتی ہے کہ میرے مائکے سے عید مجھے کب آئے گی۔ تو اگر میں نے اب 5,000 کا بھی سوٹ نیا لے لیا نا، تو میرے سامنے جو میرے مائکے سے سوٹ آیا نا اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ بے شک بیٹیوں کا نا مائکہ اللہ پاک ہر کا سلامت رکھے، ہمیں نا بیٹیوں کو نا الگ ہی لگاؤ ہوتا ہے اپنے مائکے کے ساتھ۔ تو میرے ابو تو ہیں نہیں، بھائی اور امی ہیں، تو اللہ پاک میرے بھائیوں کو اور میری امی کو سلامت رکھے، ہر بیٹی کا مائکہ سلامت رکھے، آمین۔ نمبر 4، وہ گھر جہاں پر حسد اور مقابلہ کرنے والے لوگ ہوں۔ یہ وہ گھر ہے جہاں آپ کی خوشی انہیں تکلیف دیتی ہے، ہر چیز کا آپ کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں، آپ کی تعریف کم کرتے ہیں اور ہر بات پر نا آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ آپ کی کامیابی جو ہے ایسے لوگوں سے کبھی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے کوئی نئی چیز لی ہے تو سوال کریں گے، اگر آپ نے کوئی خوشی حاصل کی ہے، آپ کو کوئی خوشی یا کامیابی ملی ہے تو اس پر آپ کو طنز کریں گے۔ آپ نے کوئی مہنگی یا اچھی چیز خرید لی ہے تو وہ ہر حال میں آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے، جب تک وہ آپ کی چیزیں جو آپ نے خریدی ہیں اس کے مقابلے وہ چیزیں خرید نہیں لیں گے نا، ان کو کبھی بھی چین نہیں آئے گا۔ تو ایسے ماحول میں انسان کو نا خود اعتمادی اپنی جو ہے نا انسان ختم کرنے لگ جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں ہر مسکراہٹ مخلص نہیں ہوتی، اپنی کامیابیاں ہر جگہ شیئر کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے گھروں میں بھی جانا بند کر دیں جہاں پر لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، آپ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی موٹیویشنل ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو میرا آج مائکے کا سوٹ جو ہے، میری مائکے کی عید کیسی لگی کمنٹ میں یہ بھی بتائیں، اور آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو جلدی جلدی میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ اور میں ایک فیملی بن کر نا اپنے تمام مسئلوں کا حل نکال سکیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر دعوت قبول کرنا ضروری نہیں، ہر تعلق نبھانا بھی آپ پر لازم نہیں۔ اپنی ذہنی صحت اور عزت کی حفاظت آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔